تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو کچھ پتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنانے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا. جو ایونٹ بھی ہو رہا ہے اگر ہم ڈیلی یہ سوچیں کہ یہ سب کچھ بنانے سے بھی 50,000 سال پہلے ایگزیکٹلی ایسے ہی لکھ دیا گیا تھا, تو پھر آپ سوچیں کہ ہمارے دل میں اور خیالات میں کتنی اللہ کی عظمت جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی. اور وہ ایسا ہے کہ رات میں تمہاری روح کو قبض کر دیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کو جانتا ہے, پھر تم کو جگا اٹھاتا ہے تاکہ میعاد معین تمام کر دی جائے, پھر اسی کی طرف تم کو جانا ہے, پھر وہ تم کو بتلائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے. یعنی دنیا کا, زندگی کا یہ سائیکل گزار کر لوگوں نے چلے جانا ہے, اور وہ جو سائیکل گزر جائے گا پھر وہاں پہ سب کچھ پتا چلے گا کہ کیا ہونے والا ہے. اور وہی اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے, برتر ہے, اور تم پر نگرانی کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے, یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آج پہنچتی ہے تو اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے قبض کر لیتے ہیں اور وہ ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے. پھر سب اپنے مالک حقیقی کے پاس لائے جائیں گے. خوب سن لو, فیصلہ اللہ ہی کا ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. آپ کہہ دیجئے وہ کون ہے جو تم کو خشکی اور دریا کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے. تم اس کو پکارتے ہو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے کہ اگر تو ہم کو اس سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. آپ کہہ دیجئے اللہ ہی تم کو ان سے نجات دیتا ہے اور ہر غم سے تم پھر بھی شرک کرنے لگتے ہو. یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا کرتا ہے. مشکلات میں ہم کیسے اللہ کو یاد کرتے ہیں, کتنے نفل مان لیتے ہیں, کتنی دیگیں چڑھا دیتے ہیں, کتنے فیصلے کر لیتے ہیں, کتنی قسمیں کھا دیتے ہیں, لیکن اس کے بعد پھر بھولنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو گلٹ بھی ہوتا ہے, اور کچھ لوگ ایسے ہیں وہ گلٹ فری ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں چلو خیر انشاءاللہ پھر آئندہ کبھی کچھ ہوا تو پھر کر لوں گی, ابھی میں نے اللہ سے توبہ کر لی اور معافی مانگ لی. آپ کہیے اس پر بھی وہی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے یا تمہارے پاؤں تلے سے, یا کہ تم کو گروہ گروہ کر کے سب کو بھڑا دے اور تمہارے ایک دوسرے کی لڑائی چکھا دے. آپ دیکھیے تو صحیح ہم کس طرح دلائل مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں, شاید وہ سمجھ جائیں. اور آپ کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلایا حالانکہ وہ سراسر حق ہے. آپ کہہ دیجئے کہ میں تم پر دروغہ مقرر نہیں کیا گیا. یہی جو بات ہے ہم سب کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے, بس پہنچا دینا. ہاں یہ بات یہاں پہ ضرور یاد رکھنی ہے کہ والدین کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایڈیشنل ذمہ داری بھی دی ہوئی ہے, اور وہ ایڈیشنل ذمہ داری کیا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے, اور ان کو جہاں جہاں پہ روک ٹوک کی ضرورت ہے وہ بھی کرنی ہے. ہاں اس میں بھی اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہر بچے کے مزاج کے مطابق اپلیکیشن آئے گی. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک دفتر میں بھی کوئی کام ہو رہا ہو تو ایک حد تک کوئی بھی اپنے جونیئر کو سمجھا سکتا ہے, بتا سکتا ہے, ایک آرڈر پاس کر سکتا ہے. لیکن اگر کوئی جونیئر نہ کرنا چاہے تو آپ کیا کر لیں گے, کہ آپ کے لیے کئی دفعہ بڑے مشکل معاملات ہو جاتے ہیں. ہر خبر کا ایک وقت ہے اور جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا. اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جو ہماری آیتوں میں عیب جوئی کر رہے ہیں تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جائیں, یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں. اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں. اب جو لوگ ہر وقت دین کے بارے میں نیگیٹو باتیں کر رہے ہوتے ہیں, دین کے بارے میں کچھ نہ کچھ اچھال رہے ہوتے ہیں, تنقید کر رہے ہوتے ہیں, تو یہاں پہ کیا فارمولا دیا گیا, یا مذاق یا جوکس کریک کر رہے ہوتے ہیں, تو یہاں پر ہمیں ایک مزاج دیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا. کیا کیا جائے؟ ایسے لوگ جب بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوں, آپ کے کئی پیارے ہوتے ہیں, فیملی ممبرز ہوتے ہیں, کئی دفعہ آپ کے کوئی سینئرز ہوتے ہیں, کئی دفعہ ایسی سوشل گیدرنگ ہوتی ہے کہ اس میں سے اٹھنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہوتا, تو وہاں پر یا تو انسان بالکل ایموشنلی اپنے آپ کو الگ کر لے. اگر اٹھ نہیں سکتا تو وہاں پر کسی بات پہ رسپانس نہ دے, کہ لوگوں کو آپ کی باڈی لینگویج سے احساس ہونا شروع ہو جائے کہ جو بات ہو رہی ہے آپ اس کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اگر آپ اٹھ سکتے ہیں تو کسی بھی طرح سے آپ ایکسکیوز کر کے اپنے آپ کو وہاں سے اس گیدرنگ سے نکل جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر بات کا ہمارے اوپر بھی اثر ہوتا ہے. ہم جب سنتے رہتے ہیں تو ہم ان باتوں کے اثرات لیتے ہیں. اور جو لوگ پرہیزگار ہیں ان پر ان کے حساب میں کسی چیز کی ذمہ داری نہیں, لیکن ان کے ذمہ نصیحت کر دینا ہے کہ شاید وہ تقوی اختیار کریں. تو یعنی کہ مسلمانوں کو یا جو دین کی سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں ان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ان کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنی بات ضرور لوگوں تک کنوے کریں.
لیکن اس کے بعد اگر لگے کہ لوگ اپنی ہٹ دھرمی میں ہیں اور وہ باز نہیں آ رہے تو پھر وہاں سے ہٹ جانا چاہیے، اور ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش رہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اور آپ اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت بھی کرتے رہیں تاکہ کوئی شخص اپنے کردار کے سبب اس طرح نہ پھنس جائے کہ کوئی غیر اللہ اس کا نہ مددگار ہو اور نہ سفارشی، اور یہ کیفیت ہو کہ اگر دنیا بھر کا معاوضہ بھی دے ڈالے تب بھی اس سے نہ لیا جائے۔ یہ ایسے ہی ہیں کہ اپنے کردار کے سبب پھنس گئے، اور ان کے لیے نہایت تیز گرم پانی پینے کے لیے ہوگا اور دردناک سزا ہوگی ان کے اس کفر کے سبب۔ اب یہاں پہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ کن لوگوں سے کنارہ کش کرنا ہے، جو دین کو کھیل تماشا بناتے ہیں۔ کھیل تماشا کیا ہے؟ ہنسی مذاق، بال تھروئنگ نہیں ہوتی، ایک بات بولی پھر دوسرا جملہ بولا، پھر ایک حکم کو اٹھایا اور کہا یہ کیوں حکم اس میں ہے، کبھی کچھ کہا، کبھی کسی پرسنالٹی کی بات کی، کبھی لوگوں کے دل میں شک و شبہات ڈالنے شروع کر دیے، کبھی اور ڈائریکشن میں جو ہے لوگوں کو لے گئے کہ جو سوچ ہے نہیں اس کو جو ہے بار بار سامنے لانا شروع کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس کی وجہ بھی بتا رہے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے، کہ یہاں پر لوگ جو ہیں وہ دنیا کی وجہ سے، دنیا کے معاملات کی وجہ سے جو ہے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کو یہاں سے روکنے کے لیے سمجھایا گیا۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیزوں کو پکاریں کہ نہ وہ ہم کو نفع پہنچائیں اور نہ ہی ہم کو نقصان پہنچائیں، اور کیا ہم الٹے پھر جائیں گے اس کے بعد کہ ہم کو اللہ نے ہدایت دی؟ جیسا کوئی شخص ہو کہ اس کو شیطان نے کہیں جنگلوں میں بے راہ کر دیا ہو اور وہ بھٹکتا پھرتا ہو، اور اس کے کچھ ساتھی بھی ہوں کہ وہ اس کو ٹھیک راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ۔ یعنی آپ دیکھیں خوبصورت کتنی مثال دی گئی ہے یہاں پر۔ یعنی جب آپ ایسی مثالیں پڑھتے ہیں نا تو آنکھوں میں ایک امیج بنتی ہے، ایک شخص بھٹکا ہوا ہے، وہ راستے پہ نہیں ہے، اس کو کوئی ڈائریکشن دینے کی کوشش کر رہا ہے، اب یہ تو اس کے اوپر ہے نا کہ وہ کتنی ڈائریکشنز کو لیتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ یقینی بات ہے کہ راہ راست وہ خاص اللہ ہی کی راہ ہے، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہ جو ہدایت ہے وہ تو وہی ہے جو کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ہمیں کسی انسان کو بھی کچھ بھی سکھانے کی کوشش کرنی ہے تو اس میں ریفرنسز جو ہیں وہ کہاں سے آنے چاہیے؟ قرآن اور حدیث سے آنے چاہیے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، آپ کہہ دیجئے کہ یقینی بات ہے کہ راہ راست وہ خاص اللہ ہی کی راہ ہے، اور ہم کو یہ حکم ہوا ہے کہ ہم پروردگار عالم کے پورے پورے فرما بردار بن جائیں، اور یہ کہ نماز کی پابندی کرو اور اس سے ڈرو، اور وہی ہے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ نماز کی پابندی کی یہاں بات ہوئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، اور اس سلسلے میں ان پر سختی کرو، اور جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں وہ نماز نہ پڑھیں تو پھر ان کو مار بھی دو، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بستر الگ کرنے کا کہا گیا۔ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس حدیث میں جو آتا ہے ایکچولی کسی کو مارا نہیں گیا، کیونکہ اگر آپ 7 سال سے لے کر 10 سال کی عمر تک بچوں کو آہستہ آہستہ سکھانا شروع کرتے ہیں، ان کی تربیت کے مراحل کو سمجھتے ہیں، تو بچوں کے اندر بھی یہ ایک محبت جو ہے نماز کی وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتے فرمایا جس نے نماز کی حفاظت کی تو یہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور، برہان اور نجات کا باعث ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے اس دن نہ نور ہوگا، نہ برہان، نہ نجات، اور قیامت کے دن وہ قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو بافائدہ پیدا کیا، اور جس وقت اللہ اتنا کہہ دے گا تو ہو جا بس وہ ہو پڑے گا، اور اس کی بات سچی ہے، اور ساری حکومت خاص اسی کی ہوگی جبکہ سور میں پھونک مار دی جائے گی، اور وہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا، اور وہی ہے بڑی حکمت والا اور پوری خبر رکھنے والا۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا۔ بہت ہی خوبصورت یہاں پہ واقعہ آ رہا ہے، اور یہ واقعہ ہمیں یہی بات بتا رہا ہے، کیونکہ جب ہم اکثر اوقات ایسی آیات پڑھتے ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ کائنات کو دیکھو، کائنات سے رب کو پہچانو، تو لوگوں کا ایک بڑا کامن سا کویسچن ہوتا ہے جو اکثر اوقات لوگ اٹھاتے بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں نا ہم تو مسلمان پیدا ہوئے، یا یہ کہ ہمیں تو قرآن ملا، یا ہمیں ایسے اسکالرز ملے، ہمارے ارد گرد ایسا ماحول ملا جس کی وجہ سے ہمیں اللہ کی معرفت میں آسانی ہوئی۔ What about those people جو کسی جنگل میں رہ رہے ہیں، ایسی کمیونٹی میں رہ رہے ہیں جہاں پہ کوئی مسلمان نہیں، جہاں پہ قرآن نہیں، جہاں لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا؟ ویسے تو میں سمجھتی ہوں کہ آج کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر بڑا کرم کیا ہے کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے جہاں بہت سی خرابیاں آئی ہیں، اسی کی وجہ سے ہر شخص کو دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچ چکا ہے۔
کتنے ہی لوگوں نے دنیا میں اس وجہ سے اسلام کو پڑھنا شروع کیا کہ جب یہ لیبل سنیں کہ اسلام از اے ریلیجن آف ٹیررزم، تو انہوں نے ٹیررزم کو پڑھا، وہاں سے مسلمانوں کو پڑھا، وہاں سے مسلمانوں کے مذہب کو دیکھنا شروع کیا، اور وہیں سے انہوں نے قرآن کو پڑھا، اور اس کے بعد ان کو حقیقت سمجھ آ گئی اور انہوں نے پھر دین کو اپنانا شروع کر دیا۔ تو بات تو یہ ہے کہ ہم سمجھ جائیں، لیکن یہاں پر پھر بھی یہ واقعہ دیا گیا کہ جس انسان کی فطرت میں کھرا پن ہوتا ہے نا، جو اپنی فطرت کے مطابق رہتا ہے نا، اس کے لیے اللہ کی معرفت حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے فرمایا ہے کہ کیا تم بتوں کو معبود قرار دیتے ہیں؟ بے شک میں تجھ کو اور تیری ساری قوم کو سری گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ انی اراکا و قومکا فی دلال مبین۔ کیا تھا؟ والد جو تھے وہ صرف بت پرستی نہیں کرتے تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بتوں کو بناتے بھی تھے، اور ہم نے اسی طرح ابراہیم کو آسمان اور زمین کی مخلوقات دکھائیں تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ یعنی وہ کائنات کے نشانیوں پر غور و فکر کیا کرتے تھے، آن لائن گیمز اور انٹرنیٹ میں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نہیں بناتے تھے۔ اور پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا اور آپ نے فرمایا یہ میرا رب ہے، ھذا ربی۔ یعنی انسان کے فطرت میں کیا چیز ہے؟ وہ اپنے رب کی تلاش میں ہوتا ہے، اور جس بھی چیز کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، اسی کی طرف بڑھتا ہے، سوچتا ہے یہ ضرور جو ہے میرے تمام مسئلے حل کرے گا، اور اسی کو میں نے اپنی زندگی میں خدا بنا لینا ہے۔ مگر جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے کہا میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ اب کیا ہوا کہ جب ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ اس کی حقیقت میں تو وہ کمی ہے، کمزوری ہے، تو انہوں نے کہا یہ رب نہیں ہو سکتا۔ پھر جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا یہ میرا رب ہے، ھذا ربی۔ اب اس سے اٹریکٹ ہوئے، لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا اگر مجھ کو میرے رب نے ہدایت نہ کی تو میں گمراہ ہونے والے لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا یہ بھی رب نہیں ہو سکتا۔ اب وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ پھر جب آفتاب کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا یہ میرا رب ہے، ھذا ربی ھذا اکبر۔ اب ذرا زیادہ امپریس ہو گئے کہ یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا اے میری قوم، بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، کیونکہ انہوں نے اپنی قوم کو یہ سب کام کرتے دیکھا، تو اسی لیے کہا قال یا قومی انی بریء مما تشرکون، کہ میں اپنے آپ کو بری و ذمہ کرتا ہوں اس چیز سے۔ اور پھر ساتھ ہی یہ کیا کہا، میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں گا۔ تو یہاں سے کیا پتا چلتا ہے؟ پہلے تو انہوں نے لاجیکل کویسچننگ کی اپنے آپ سے، انہوں نے کائنات پہ غور و فکر کرنا شروع کیا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے باہر کی پریکٹسز کو دیکھا، اور انہوں نے سوچا کہ جو فلاز مجھے نظر آ رہے ہیں، جن سے میں امپریس ہو رہا تھا، یہ رب ہونے کی نشانی نہیں ہے، کیونکہ رب کون ہے؟ جو پرفیکٹ ہے۔ تو وہ پرفیکشن ہمیں جب دنیا میں کہیں نظر آ ہی نہیں سکتی تو آٹومیٹیکلی ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارا رب کون ہے۔ اور انہوں نے شرک سے بیزاری جو ہے وہ کی، اور پھر ان کے اندر جو کوالٹی تھی وہ کیا تھا؟ حنیف، یکسو، فوکس ہو گئے۔ یہ نہیں ہے کہ ادھر سے ملٹی ٹاسک کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ گیم چل رہی ہے، ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پہ اپڈیٹس چل رہے ہیں، ساتھ ساتھ اچھا نماز بھی جلدی سے پڑھ لیں گے 2 منٹ لگا کر، اور ساتھ ساتھ اچھا اب امی آ گئی یا گھر والے کہہ رہے ہیں تو ہم تھوڑا سا قرآن بھی پڑھ لیں گے۔ ایسے نہیں ہے، یکسو ہو کر، فوکسڈ ہو کر انہوں نے سوچا میری زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، اور اس زندگی میں رہتے ہوئے جو کچھ آ رہا ہے وہاں پہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے۔ اور ان سے ان کی قوم جھگڑا کرنے لگی۔ آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ اس نے مجھ کو طریقہ بتلا دیا ہے، اور میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو نہیں ڈرتا۔ ہاں اگر میرا پروردگار ہی کوئی امر چاہے، میرا پروردگار ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہے، کیا تم پھر بھی خیال نہیں کرتے؟ اب آٹومیٹیکلی کیا ہوتا ہے، جب انسان فطرت سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، لاجک سے بھی کر لیتا ہے، اب وہ دین پر آنا شروع ہو جاتا ہے تو باہر سے جو بہت ایکسٹرنل فورسز ہیں وہ اس کے خلاف ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب وہ اس کو سمجھانے کے لیے آگے، اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جس پر اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ سو ان 2 جماعتوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے اگر تم خبر رکھتے ہو؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، اور جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، انہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کو دیکھیں گے، ان کا چہرہ ذلت اور رسوائی والا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہیں گے، کیا میں نے دنیا میں آپ سے نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کریں؟ ان کے باپ یہ کہیں گے، آج میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے عرض کریں گے، یا اللہ، تیرا وعدہ تھا کہ تو مجھے قیامت کے روز رسوا نہیں کرے گا، تو اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ رسوا نظر آئے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں نے جنت کو کافروں پر حرام کر دیا ہے، پس ابراہیم دیکھو آپ کے پاؤں کے پاس کیا ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے تو ان کے باپ کو گندگی میں لتھڑے ہوئے بجو کی طرح بنا دیا گیا ہوگا اور پھر ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی یہاں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص بھی اس بات پر تکیہ نہ لگائے کہ میرے گھر والے نیک ہیں اور اس کی وجہ سے مجھے بھی ویسے ہی گزار دیا جائے گا اور میں بھی جنت میں چلا جاؤں۔ لوگوں نے لطیفے بھی بنائے ہوئے ہیں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں کہ چلو میں تمہارے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے وہاں چلا جاؤں گا، جیسے کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہونا۔ اور یہ ہماری حجت تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی تھی، ہم جس کو چاہتے ہیں مرتبوں میں بڑھا دیتے ہیں، بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا، بڑا علم والا ہے۔ اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی، اور پہلے زمانے میں ہم نے نوح علیہ السلام کو ہدایت کی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام اور سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون علیہ السلام کو، اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ اور زکریا علیہ السلام، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کو سب نیک لوگوں میں سے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام اور یسیع اور یونس اور لوط علیہ السلام کو، ہر ایک کو تمام جہان والوں پر ہم نے فضیلت دی۔ اب دیکھیں کتنے بڑے بڑے پیغمبروں کا نام آ رہا ہے، اور اگر ہم ان میں سے ہر ایک کے واقعات کو پڑھنا شروع کریں، اور انشاءاللہ اگلے پاروں میں ہم یہ دیکھیں گے بھی کہ انہوں نے کس طرح سے توحید پہ خود بھی اپنے آپ کو قائم رکھا اور اس پیغام کو بھی آگے پہنچایا، اور ان کے کچھ باپ داداؤں کو اور کچھ اولادوں کو اور کچھ بھائیوں کو، اور ہم نے ان کو مقبول بنایا اور ہم نے ان کو راہ راست کی ہدایت دی۔ اللہ کی ہدایت وہ یہی ہے کہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کی ہدایت کرتا ہے۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ۔ اور اگر فرضاً یہ حضرات بھی شرک کرتے تو جو کچھ یہ اعمال کرتے تھے ان کے سب اکارت ہو جاتے۔ یہ لوگ ایسے تھے کہ ہم نے ان کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی تھی، سو اگر یہ لوگ نبوت کا انکار کریں تو ہم نے ان کے لیے ایسے بہت سے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کے منکر نہیں ہیں۔ یہی لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی تھی، سو آپ بھی انہی کے طریقے پر چلیے، اور آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، یہ تو صرف تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ۔ اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسے پہچانی چاہیے تھی ویسے نہیں پہچانی، جبکہ یوں کہہ دیا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی ہے جس کو موسیٰ لائے تھے۔ یہاں پر آپ دیکھیں اتنی باتیں، اتنے دلائل دینے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک شکوہ ہے کہ اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی۔ آپ دیکھیں اگر دنیا میں اگر آپ کی کوئی ویلیو نہ کرے، شوہر کے کئی دفعہ اپنی بیوی سے یہی شکوہ ہوتا ہے کہ میں کما کے لاتا ہوں، سارے دن محنت کرتا ہوں، گھر پہنچتا نہیں، تو اس کی لمبی لسٹ شروع ہو جاتی ہے، آپ یہ نہیں کرتے، آپ وہ نہیں کرتے۔ بیوی بھی کئی دفعہ اسی بات پہ دکھی ہوتی ہے کہ میرا شوہر میری ویلیو ہی نہیں کرتا، بچے بھی یہی کہتے نظر آتے ہیں۔ یہ سوسائٹی میں لوگوں کا دکھ ہی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہماری تمام ضروریات پوری کر رہا ہے، کیا ہم اس کی قدر پہچانتے ہیں؟ جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ نور ہے اور اللہ کے لیے ہدایت ہے، جس کو تم نے ان متفرق اوراق میں رکھ چھوڑا ہے جن کو ظاہر کرتے ہو اور بہت سی باتوں کو چھپاتے ہو، اور تم کو بہت سی ایسی باتیں بتائی گئی ہیں جن کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے بڑے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے نازل فرمایا، یا پھر ان کو ان کے خرافات میں کھیلتے رہنے دیجئے۔ اور یہ بھی ایسی ہی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے جو بڑی برکت والی ہے، اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور تاکہ آپ مکہ والوں کو اور آس پاس کے لوگوں کو ڈرائیں۔ یعنی کہ مکہ جو ہے زمین کا سینٹرل پوائنٹ ہے، اور آس پاس کا مطلب ہے تقریباً ساری دنیا اس میں شامل ہو جاتی ہے، اور جو لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور اپنی نمازوں کی بھی حفاظت اور پابندی کرتے ہیں۔ اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹی تہمت لگائے یا یوں کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، حالانکہ اس کے پاس کسی بات کی بھی وحی نہیں آئی۔ اور جو شخص یوں کہے کہ جیسا کلام اللہ نے نازل کیا ہے اسی طرح کا میں بھی لاتا ہوں۔ اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جبکہ یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں
خوشیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ ہاں اپنی جانیں نکال لو، آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی اس سبب سے کہ تم اللہ کے ذمے جھوٹی باتیں لگاتے تھے اور تم اللہ کی آیات سے تکبر کرتے تھے، اور تم ہمارے پاس تنہا تنہا آ گئے جس طرح ہم نے اول بار تم کو پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اس کو اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے، اور ہم تو تمہارے ہمراہ تمہارے ان شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم دعویٰ رکھتے تھے اور وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں۔ واقعی تمہارا آپس میں تعلق تو قطع ہو گیا اور وہ تمہارا دعویٰ سب تم سے گیا گزرا ہو۔ بے شک اللہ دانے کو اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے، وہ جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور بے جان کو جاندار سے نکالتا ہے، اللہ یہ ہے سو تم کہاں سے الٹے چلے جا رہے ہو۔ ایک چھوٹے سے بچے کے سامنے بھی اگر ہم بینز اسپراؤٹس رکھتے ہیں اور اس میں سے ان کو نکالنے دیتے ہیں یا ان کو گارڈننگ کراتے ہیں، ہوم گارڈننگ کراتے ہیں، تو وہاں پر بھی ہم ان کو بتاتے ہیں کہ کیسے ایک بیج کو ہم ڈالتے ہیں اور اس سے ایک پودا نکل آتا ہے۔ وہ صبح کو نکالنے والا ہے اور اس نے رات کو راحت کی چیز بنایا ہے اور سورج اور چاند کو حساب سے رکھتا ہے، اس ذات کے اندازے ہیں جو قادر ہے اور بڑے علم والا ہے۔ آج دیکھیں ہم بار بار اللہ کے علم کی بات بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں، ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے ذریعے سے اندھیروں میں اور خشکی میں اور دریا میں راستے معلوم کر سکو۔ بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو خبر رکھتے ہیں۔ یعنی آج کل تو ہمارے پاس نیویگیشن کے بڑے ہی ایڈوانس سسٹمز ہیں نا، ان کے ذریعے ہم چاہے خشکی پہ ہوتے ہیں یا ہم سمندروں میں ہوتے ہیں تو ہم راستے ڈھونڈتے ہیں، لیکن یہ تمام سسٹمز بھی کہاں سے آ رہے ہیں؟ ان اندھیروں میں جب انسان کہیں چل رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں راستہ دکھاتا ہے؟ اور وہ ایسا ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک سونپے جانے کی، بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، کھول کھول کے باتیں بتائی گئی، چھپایا نہیں گیا، سیکرٹ نہیں رکھا گیا۔ ایسے نہیں ہوگا کہ جب انسان کوئی مرے تو اس کو کہا جائے سرپرائز، اور ہم کہیں کہ یہ تو بڑی زیادتی ہوگی ہمارے ساتھ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ دنیا میں ہم یہی کرتے ہیں نا، جب ہمارے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے اور لوگ جب ہمیں تنگ کرتے ہیں یا کوئی کمپلیکیشن آتی ہے، ہم کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں تھا، مجھے احساس ہی نہیں تھا، میں نے سوچا ہی نہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہاں پر سب کچھ وضاحت سے بتا رہے ہیں۔ اور وہ ایسا ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کے نباتات کو نکالا، پھر ہم نے اس سے سرسبز شاخیں نکالی جن سے ہم تہ بتہ دانوں والے خوشے نکالتے ہیں، اور کھجور کے شگوفوں سے گچھے پیدا کرتے ہیں جو پھل کی وجہ سے جھکے ہوتے ہیں، اور انگور کے باغ اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے۔ ہر ایک کے پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے اور اس کے پکوان کو بھی دیکھو، ان میں دلائل ہیں۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، اس میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ یعنی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز میں بھی انسان کو کون سی چیز اٹریکٹ کرے گی، کون سی چیز سے وہ کچھ حاصل کرے گا، کچھ سیکھے گا؟ جب دل میں ایمان ہوگا، جب انسان اس فوکس کے ساتھ نکلے گا کہ میں نے کیا کام کرنا ہے، میں نے اپنا معاملہ کیسے کرنا ہے۔ اور لوگوں نے شیاطین کو اللہ کا شریک قرار دے رکھا ہے، حالانکہ ان لوگوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا، اور ان لوگوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں بلا سنت تراش رکھی ہیں، اور وہ پاک اور برتر ہے ان باتوں سے جو وہ کرتے ہیں۔ وہ آسمان اور زمین کا موجد ہے، اللہ کی اولاد کہاں ہو سکتی ہے حالانکہ اس کی بیوی ہی نہیں، اور اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ جو تمہارا رب، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، خالق کل شیء فاعبدوہ، اور ہر چیز کو اس نے پیدا کیا اور تم اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لا تدرکہ الابصار وَهُوَ يُدرِكُ الابصار وَهُوَ اللطیف الخبیر، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی جبکہ وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور وہ بہت ہی باریک بین ہے، لطیف ہے اور خبیر ہے۔ جب ہم لطیف کو دیکھتے ہیں، اللطیف، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اندر نرمی ہے، نرمی کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے، اور لطف کا ایک اور مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ بہت باریک بین ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی دیکھ لیتا ہے جو کہ لوگوں کے معاملے میں ان نوٹسڈ ہوتی ہے، لیکن اور الخبیر، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو ڈاکیومنٹ تو اس کے پاس ہر چیز ہو رہی ہے، لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے اس لطف و کرم کی وجہ سے نرمی کا معاملہ ہمارے ساتھ کرتا ہے۔ وہ ہماری نیتیں بھی جانتا ہے، ہمارے ٹیمپرمنٹس بھی جانتا ہے، ہمارے مسائل بھی جانتا ہے۔
اسی لیے ہمیں موقع پہ موقع دیتا چلا جاتا ہے۔ اب بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق کے دلائل پہنچ چکے ہیں، سو جو شخص دیکھ لے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا، اور جو شخص اندھا رہے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، اور میں تمہارا نگران نہیں ہوں۔ جیسے ہم گھروں میں اپنے بچوں کو کہتے ہیں نا کہ بیٹا پڑھ لو گے تو دنیا سنور جائے گی، فائدہ حاصل ہوگا، پڑھ لو، عقل مندی اسی میں ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ حقائق سامنے ہیں، یہ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس سے کیسے فائدہ حاصل کریں۔ اور ہم اس طور پر دلائل کو مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ یوں کہیں کہ آپ نے کسی سے پڑھ لیا ہے، اور تاکہ ہم اس کو دانش مندوں کے لیے خوب ظاہر کر دیں۔ آپ خود اس طریقے پر چلتے رہیے جس کی وحی آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور مشرکین سے کنارہ کیجیے، اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو یہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان کا نگران نہیں بنایا اور نہ ہی آپ ان پر مختار ہیں۔ ہم کہتے ہیں اچھا پھر اللہ تعالیٰ کر دیتا نا یہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ذہن دیا ہے، سوچ دی ہے، کیونکہ ایسے لوگ پھر اس وقت کہتے ہیں کہ یہ تو پھر کنٹرولنگ بیہیویئر ہو گیا، یہ تو پھر ہمیں کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ جہاں پہ آزادی دی اس آزادی کو ہم نے صحیح استعمال نہیں کرنا، جہاں پہ کوئی سسٹم دیا اس سسٹم کو ہم نے ایکسیپٹ نہیں کرنا۔ اور مت گالی دو ان کو جن کی یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، کیونکہ پھر وہ جہالت کی وجہ سے حد سے گزر کر اللہ کی شان میں گستاخی کریں گے۔ ہم نے اسی طرح ہر طریقہ کرنے والوں کے لیے ان کا عمل مرغوب بنا رکھا ہے، پھر اپنے رب ہی کے پاس ان کو جانا ہے، سو وہ ان کو بتا دے گا کہ وہ جو کچھ کیا کرتے تھے۔ اور ان لوگوں نے قسموں میں بڑا زور لگا کر اللہ کی قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور ہی اس پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں سب اللہ کے قبضے میں ہیں، اور تم کو اس کی کیا خبر کہ وہ نشانیاں جس وقت آ جائیں گی یہ لوگ تب بھی ایمان نہ لائیں گے۔ نشانیاں تو ہمارے اپنے اندر موجود ہیں، اپنے ہاتھ دیکھ لیں، اپنی آنکھیں دیکھ لیں، روز اٹھ کے جب اپنا چہرہ دیکھتے ہیں آئینے میں وہیں سے نشانیاں ہیں۔ اٹھنا ہی ہمارا نشانیاں ہیں، سونا ہی ہمارا نشانیاں ہیں۔ بات کرتے کرتے ایک دم سوچیں کہ کیا میں اپنے لنگز کو بتا رہا ہوں کہ اب بریدھ ان اور بریدھ آؤٹ کرنا ہے؟ نہیں، یہ کیا اتنی بڑی نشانی نہیں ہے؟ اور ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسا کہ یہ لوگ اس پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے، اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں حیران رہنے دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔